الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر اور ساری کائنات میں جہاں کہیں جو کوئی جاندار ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ قرآن پاک کے اندر میں فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر کے جانا ہے. کوئی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اب کون بچا ہے؟ سب کو موت آئے گی. قیامت میں اللہ سب کو زندہ کرے گا. پھر جبرائیل سے پوچھے گا کہ جبرائیل اب کون بچا ہے؟ تو جبرائیل کہیں گے کہ اللہ میں اور آپ. تو اللہ کہیں گے جبرائیل فلیمت، کہ جبرائیل تو بھی مر جا. تو جبرائیل علیہ السلام ڈر جائیں گے کہ اب کیا ہوگا. بہرحال جبرائیل کو بھی اللہ تبارک و تعالی موت دیں گے. جب سارے مر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی خود اعلان کریں گے: این الملکون این المتکبرون. کہاں ہیں بادشاہ؟ کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج اکیلا تنہا بادشاہ اللہ ہے. بہرحال ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کے اوپر موت آنی ہے. ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانے والا ہے. لیکن دنیا میں جتنے لوگ آئے چلے گئے دنیا سے، آج جتنے جا رہے ہیں اور آگے جتنے جائیں گے، سب سے خطرناک وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آ کر کے پکڑا، اور جس دن ہمارے اور آپ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے نبی پر بھی موت آئی
چونکہ ہمارے نبی بھی بشر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی موت کو بھیجا اور موت ان کے اوپر بھی آئی۔ تو چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 29 ربیع الاول ہے اور کل 30 ہوگی، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے گا، تو چونکہ اپنے مضمون سیرت کا ہی چل رہا ہے ایک مہینے سے مسلسل، تو آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے نبی کا جانا اس دنیا سے کیسے ہوا۔ حجۃ الوداع، آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی 53 برس تک مکہ المکرمہ میں رہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہجرت کا، تو ہمارے نبی نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ میں ہمارے نبی 10 سال رہے۔ جب آخری حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 11 ذی الحجہ کو اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر میں اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی سب سے آخر صورت ہے، یہ آخری صورت ہے قرآن پاک کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب یہ 11 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی تو گویا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا کہ اب آپ ہماری طرف چلنے کی تیاری کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ذی الحجہ کے بعد محرم، پھر سفر، 29 سفر کو عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی نماز جنازہ پڑھا کر کے فارغ ہوئے، جنت البقیع کے اندر میں اس جنازے کو دفن کیا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں آپ کو شدید سر کا درد ہوا، آپ کے سر میں درد ہونے لگا، اور جب گھر آئے تو آپ کو بخار بھی آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن تک بیماری کے اندر میں رہے، 29 اور 30 سفر اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن 10 ہجری کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو 29 کو آپ کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں جب آپ دنیا سے گئے 9 ازواج مطہرات حیات تھیں، 9 بیویاں آپ کی زندہ تھیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک گھر کے اندر میں رہا کرتے تھے۔ اس دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کے گھر کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر میں رکے، لیکن بخار بھی بہت تیز تھا اور سر میں درد بھی بہت تیز تھا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کل کس کی باری ہے؟ حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ تو روزانہ جس گھر کے اندر میں جاتے ہیں وہاں پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ کس کی باری ہے اور کہاں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 نکاح کر سکتے ہو، اس کی شریعت کے اندر میں اجازت ہے، لیکن اگر تم اس میں عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کے اوپر بھی اکتفا کر لینا، پھر 2 کے چکر میں مت پڑنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ایک طرف کا پورا اس کا بازو فالج مارا ہوا، لکوا مارا ہوا ہوگا۔ یہ کون شخص ہے؟
فرمایا اس نے دنیا میں 2 نکاح تو کر لیے لیکن دونوں کے اندر میں انصاف نہیں کیا، برابری نہیں کی، عدل نہیں کیا، تو ایک حصہ اس کا مفلوج ہوگا، فالج مارا ہوا، لقوا مارا ہوا۔ اس میں اگر آدمی انصاف کر سکتا ہے تو 2 نکاح کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو ایک ہی نکاح پھر سنت ہے، پھر 2 کی اجازت نہیں ہے، دونوں کو برابری کا حق دینا پڑے گا۔ تو ہمارے نبی تو دنیا میں تعلیم دینے کے لیے آئے، تو ہمارے نبی کو تو پتا تھا کہ کس کا گھر ہے، کہاں جانا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جس گھر میں بھی جاتے پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے، تو ساری ہم سب کی مائیں سمجھ گئیں کہ شاید بیماری کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ تو سب نے مل کر کے مشورہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت عائشہ کے گھر رکیں، ہم سب آپ کو اجازت دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر میں لے جا کر کے رکھا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آئندہ پیر کو اس دنیا سے چلے گئے۔ 8 دن آخر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے لگے یمن کی طرف، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، آپ کی جماعت کو 7 میل تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل ساتھ میں چل کے روانہ کیا۔ حضور جب بھی کوئی جماعت روانہ کرتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے روانہ کیا کرتے تھے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی تھی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 میل تک چھوڑنے کے لیے گئے مدینے سے باہر، اور پھر فرمایا کہ معاذ اب جب تم واپس لوٹ کر کے آؤ گے تو ہمیں نہیں پاؤ گے، اب جب تم واپس لوٹ کر کے آؤ گے تو ہمیں نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت معاذ رونے لگے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے، کہیں معاذ میرا رونا دیکھ کر کے زیادہ نہ روئے، اور پھر فرمایا کہ معاذ آدمی چاہے جہاں رہے، جس جگہ رہے، کل قیامت کے دن جس کا جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا زیادہ میرے سے قریب ہوگا۔ وہاں تقوی کے اوپر دیکھا جائے گا، وہ چاہے کسی جگہ کا رہنے والا ہو، اس کے تقوی کے اوپر اس کو پرکھا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ امت کے علماء کے سردار ہیں، کل قیامت کے دن سارے علماء حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے قیامت کے دن چلیں گے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا گیا۔ سر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا، بخار بہت زیادہ تیز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جمعرات کا دن آیا، جمعرات کے دن حالت اور زیادہ نازک ہو گئی، تو عصر کی نماز کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا، حجرے کا دروازہ کھولا اور کھول کر کے فرمایا کہ ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، حضرت عمر آگے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ نماز ہی پڑھانا ہے تو حضرت عمر پڑھا دیں، حضرت عمر کو آگے بڑھایا۔ حضرت عمر جب آگے بڑھے تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے اندر سے آواز دی، میں نے کہا ابو بکر کو آگے بڑھاؤ۔ تو پھر لوگ سمجھ گئے کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو حضرت عمر پیچھے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔ جمعرات کے دن کی عصر کی نماز، مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازیں، جمعہ کی 5 نمازیں، سنیچر کی 5 نمازیں،
کل 17 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. جمعہ کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. پھر سنیچر کو آیا اور پھر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. فرمایا کہ جبرائیل تکلیف میں ہوں. پھر اتوار کو آئے. 3 دن حضرت جبرائیل علیہ السلام برابر آسمان سے آتے رہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے رہے کیا حال ہے. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہے، سر کا درد بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. پھر اتوار کا دن آیا تو اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے حجرے سے باہر نکلے. نماز کا وقت ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کے چل نہیں پا رہے تھے تو پیروں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد کے اندر میں آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھے اللہ کے نبی آئے ہیں تو نماز پڑھائیں گے. حضور نے کہا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ. آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی. نماز جب ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بٹھایا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں اگر کسی کا حق ہے تو آج مانگ لو، آج مانگ لو، آج مجھ سے وصول کر لینا، کل قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میرے آپ کی طرف 3 درہم ہیں. ایک سائل آیا تھا، اس نے سوال کیا تو آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے ادھار لے کر کے دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہے نہیں، میرے پاس تو ہے نہیں. تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہا کیا یہ 3 درہم تم ادا کر دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ 3 درہم ادا کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخر وقت کے اندر میں بھی دنیا کے اندر میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا. لوگوں کے حقوق باقی رکھ کر کے آدمی اگر اللہ کے پاس چلا جائے گا سارے اعمال مردود کر دیے جائیں گے. اس کی نیکیاں ساری ان جن کے حق والے ہیں ان حق والوں کو دی جائیں گی. اس لیے اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں اپنے معاملات کو صاف کر لو. اتوار کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے غسل دیا جائے. 7 کنویں کا پانی لایا گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر میں اتنا بڑا ٹوکرا اور ٹپ تھا نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کے غسل دیا جائے. حضرت حفصہ کے گھر سے ٹوکرا لایا گیا. 7 کنویں کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. پیر کی رات شروع ہو گئی. صبح اشراق کے نماز کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیعت میں کچھ بشاشت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا دروازہ کھولا. صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھا اور دیکھ کر کے دعائیں دی. اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہارا محافظ ہو. یہ آخری دیدار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کا. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دروازہ لگا لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا ساری ازواج کو بلاؤ. ساری عورتیں آئیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ملاقات کی، سب سے بات چیت کی اور سب کو کمرے سے باہر کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت علی کو اپنے گود کے اندر میں سلایا اور یہاں پیٹھ پر اور گردن پر ہاتھ پھیرتے رہے. بہت دیر تک دعائیں دیتے رہے. آواز اتنی زیادہ صاف نہیں تھی اس لیے کیا دعائیں دی
وہ تفصیل نہیں ملتی ہے. بہرحال آپ دعائیں دیتے رہے. اس کے بعد حضرت علی کو روانہ کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حسن حسین کو بلایا. دونوں کو گلے سے جیسے ہی لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے یہ چہیتے نواسوں کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. شاید وہ یاد آ گیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کافی دیر تک دونوں کو سینے سے لگائے رکھا, پھر ان کو روانہ کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ جب قریب آئی تو ان کے کان کے اندر میں کچھ کہا. تو کیا کہا کہ فاطمہ اب میں جا رہا ہوں. تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رو مت, ادھر آ. اور پھر فرمایا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر کے ملو گی. حضرت فاطمہ کا 6 مہینے کے بعد 24 سال کی عمر کے اندر میں انتقال ہو گیا. 24 یا 25 سال کی عمر کے اندر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جبرائیل آئے. 11 بجے کا وقت تھا. جبرائیل آئے. جبرائیل نے آ کر کے سلام کیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. فرمایا یا رسول اللہ, اسرائیل باہر کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. اسرائیل باہر کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آ گئے. اندر آ کر کے سلام کیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. فرمایا بولو. کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. کہا چلیے اللہ کے پاس. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل, اگر میں کہوں گا تو کیا میری بھی جان نکالو گے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی جان نکالوں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور نے اشارہ کر کے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں میرا اور آپ کا مسئلہ حل کروایا. فرمایا کہ جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. جاؤ, جا کر کے پوچھ کر کے آؤ میری بات میری امت کا کیا. جبرائیل گئے آسمان پر, واپس آ کر کے فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کی امت کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ الآن قرۃ عین, کہ ہاں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. پھر فرمایا کہ اسرائیل اب چلو. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی وہ واحد عورت ہیں, خوش قسمت عورت ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یہاں تھا. مات سحری و نہری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میری گردن اور سینے کے درمیان میں اللہ کے نبی نے جان چھوڑی ہے. یہاں سر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یہاں ہے. اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھائی اندر آئے. ان کے ہاتھ کے اندر میں مسواک تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا اور حضرت عائشہ کو دیکھا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے اشارہ کیا ہاں. حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک لیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں چبایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کروایا. اما عائشہ وہ ہیں جن کا لعاب آخر مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر میں گیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرایا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صباحی کے وقت میں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں, ہمیں بتاؤ آپ کو غسل کون دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے. فرمایا آپ کو کفن کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت مجھے کفن دیں گے. فرمایا آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت مجھے قبر کے اندر میں اتاریں گے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟
ہمارے نبی کے آنکھ میں آنسو آ گئے، ہمارے نبی کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے عام جنازے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی امام بن جائے اور پیچھے لوگ کھڑے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ اس کی بہت سارے وجوہات علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میت کے لیے دعا ہے نماز جنازہ، مغفرت کی دعا ہے، اور نبی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، پہلے جبرائیل اور میکائیل آسمان میں دو میرے وزیر ہیں، وہ آئیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، درود سلام پڑھیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے، وہ دعا و سلام پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ پھر میرے اہل بیت آئیں گے، وہ دعا درود سلام پڑھیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ دعا درود سلام پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے غلام، ان کے نوکر آئیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ پھر مہاجرین آئیں گے، وہ دعا درود پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ پھر ان کے بچے آئیں گے اور وہ دعا درود پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، انصار آ کر کے دعا درود پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، اور پھر غلام ان کے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ بہرحال اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کو اللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو کونوا قردۃ خاسئین، پچھلے زمانے میں جیسے لوگ گناہ کرتے تو ان کی شکلیں بدل جاتی تھی، سور اور بندر کی شکلیں ہو گئی۔ اس امت کے اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو جو وعدہ کیا آج بھی وہ چل رہا ہے۔ جب روح نکالنے کا وقت آیا، آپ کے پیروں سے روح نکلنے لگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کرنے لگی، صحابہ نے کان لگا کر کے سنا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز مت چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ دو جملے نکل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، الصلاۃ میری امت نماز کبھی مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں، اپنے نوکروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، وما ملکت ایمانکم۔ بس یہی جملہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے دوہرا رہے تھے۔ جس نماز کے ہم جنازے نکال رہے ہیں، اس نماز کی آخر وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ جبرائیل نے روح نکالنا جب شروع کی اور گھٹنوں مبارک تک جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ احد کے میدان میں وہ تکلیف نہیں ہوئی جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کو تیر لگا، طائف کے سفر میں لوگوں نے پتھر مارے، بدن لہو لہوان ہوا، اس وقت تکلیف نہیں ہوئی۔ اونٹ کی اوج میرے اوپر ڈالی گئی، کتنی تکلیف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، آج مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے گے یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا ہمت کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ موت کے وقت میں ہر جاندار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل کیا میری امت کو بھی موت کے وقت میں ایسی تکلیف ہوگی؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو تو تکلیف نہیں ہوتی، موت کے وقت تو ہر انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل میری ایک آخری تمنا اور آخری خواہش ہے کہ میرے ہر ایک امتی کو موت کے وقت جو تکلیف ہونے والی ہے آج میں محمد کے سینے کے اوپر سب نکال دے، میری امت کو تکلیف مت دینا، میری امت کو تکلیف مت دینا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی روح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سر تھا، آپ کی جب آنکھیں یہ ہو گئی تو اما عائشہ کی چیخ نکلی، باہر جب آواز گئی تو ساری ازواج مطہرات اندر آ گئی۔ کمرہ چھوٹا سا جہاں آج ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں وہی اما عائشہ کا حجرہ تھا، 3 آدمیوں کی قبر ہے، پاس جگہ نہیں ہے،
جب آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں رکھا گیا تو اما عائشہ دوپٹہ اپنے سر کے اوپر نکل کے حجرے سے باہر نکلی اور فرمایا میرے نبی اندر تھے، میں نے کمرہ نہیں چھوڑا، میرے ابو آئے، میں نے کمرہ نہیں چھوڑا، اب عمر ہے نا محرم ہے اندر ساتھ میں رہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اس لیے کمرے سے باہر نکل۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ساری ازواج مطہرات آ گئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے طرف چرچا ہو گیا کہ اللہ کے نبی چلے گئے۔ مسجد میں صحابہ کا رو رو کر برا حال ہے، کوئی بے ہوش پڑا ہوا ہے، کوئی غم زدہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہنے کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سے ملاقات کو گئے تھے، ایسے میرے نبی اللہ سے ملاقات کو گئے ہیں، مر گئے اگر کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نہیں، اپنی دوسری بیوی کے گھر گئے ہوئے تھے، تھوڑا سا وہاں سے 4 میل دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کا مکان تھا۔ حضرت ابوبکر کو اطلاع ہوئی، آپ آئے، آنے کے بعد سیدھے حجرے میں داخل ہوئے، حضور کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، واہ محمد واہ خلیلا واہ نبیا، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، اے میرے نبی، اے محمد آپ چلے گئے۔ آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ حضور کے چہرے کے اوپر گرنے لگے، چہرے کو ڈھانپا ہے۔ اس وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کا لقب نہیں کیا، ایسے ہی حضرت ابو بکر کے بارے میں تاریخ نے نہیں کہا لولا ابو بکر لما عبید اللہ، کہ اگر حضور دنیا سے گئے اس وقت ابو بکر زمین کے اوپر نہ ہوتے تو قیامت تک اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر کوئی باقی نہ رہتا۔ لولا ابو بکر لما عبید اللہ۔ حضرت ابو بکر اٹھے، اپنے آپ کو سنبھالا، مسجد نبوی کے اندر میں داخل ہوئے، دیکھا ایسا منظر ہے، کچھ بے ہوش پڑے ہیں، کچھ رو رہے ہیں، کچھ گم سم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہو گیا، اور حضرت عمر کی تلوار نکلی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر سیدھے آئے ممبر کے اوپر، اور ممبر پر آ کر کے کہا، پہلا جملہ حضرت ابو بکر صدیق کا، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان منکم یعبد محمدا قد مات، سنو لوگوں کہ جو محمد کو اپنا خدا مانتا تھا وہ سن لے کہ محمد دنیا سے چلے گئے، انہیں موت آ گئی۔ من کان منکم یعبد اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا وہ سن لے، حی لا یموت، وہ اللہ ایسا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، اسے موت نہیں آتی۔ پھر دوسرا جملہ کہا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ اے لوگوں سنو، محمد نر رسول ہیں، وہ ایک رسول ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، افان مات، کچھ اپنی موت مر گئے، اور قتل یا کسی کو قتل کر دیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت ہے، انکم میتون وانہم میتون، اور تیسری آیت پڑھی کہ سنو، ہر ایک کو جاندار، ہر ایک کو موت ہے، سب مرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا، قرآن کئی مرتبہ یہ آیت میں نے نماز میں پڑھی، لیکن اس دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے آج ہی قرآن کی آیت اتری، وہ تلوار ہاتھ سے گر گئی دھڑام سے، اور حضرت عمر کی پھر چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد حضرت ابوبکر آئے، پھر آپ کے غسل کی تیاری کی گئی، اہل بیت نے غسل دیا،
اہل بیت نے کفن دیا اور اس کے بعد اہل بیت میں سے قبر کھودی گئی. اس وقت میں قبر کھودا کرتے تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، انہوں نے قبر کھودی، لحد کھودی. ہمارے پاس تو سیدھی قبر کھودی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحد کھودی گئی، کہ قبر کھودی گئی پھر اندر کھودا گیا تاکہ اندر پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا جائے. اور یہی سنت طریقہ ہے اپنی میت کو دفن کرنے کا. پورا جیسے آدمی نماز میں رات کے وقت میں سوتا ہے، اس طریقے سے میت کو قبر کے اندر میں پورا قبلے کی طرف منہ کر کے سلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی گئی، آپ کا غسل دیا گیا، ایک چارپائی کے اوپر آپ کا جنازہ رکھا گیا. پہلے جبرائیل آئے، میکائیل آئے، دونوں نے آپ کے لیے نماز پڑھی، درود سلام پڑھا اور چلے گئے. پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئے، پھر اہل بیت آئے، سب نے پڑھا، اور پھر ان کی عورتیں آئیں، پھر ان کے بچے آئے، پھر ان کے غلام آئے، پھر وہ چلے گئے. پھر مہاجر آئے، پھر ان کی عورتیں آئیں، انہوں نے درود و سلام پڑھا، وہ چلے گئے. پھر ان کے غلام آئے، پھر انصار آئے. اس میں پورا وقت منگل کا پورا دن، پیر کا دن پورا دوپہر سے، اور منگل کا پورا دن، منگل کی رات یعنی کہ بدھ کی رات شروع ہو جاتی ہے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر میں اتارا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہل بیت میں سے تھے، وہ قبر کے اندر میں اترے، اور دوسرے آپ کے غلام تھے اور ایک اہل بیت ہیں، تینوں نے مل کر کے اندر رکھا. اور آپ کو جب اندر رکھا گیا اس وقت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکالی اور قبر کے اندر میں پھینک دی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی، میری انگوٹھی قبر میں گر گئی ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں اتر کر کے لے لوں؟ حضرت علی نے اشارہ کیا کہ جاؤ جا کر کے لے لو. انگوٹھی جان بوجھ کر کے بھیجی تھی. یہ وہ صحابی ہیں جن کا آخری جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. سیدھے اندر اترے اور انگوٹھی نکالی، اور نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور رونے لگ گئے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. پھر لوگوں نے کہا کہ نکالو ان کو، باہر نکالو. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکالا گیا. اس کے بعد آپ کو قبر مبارک کے اندر میں رکھ کر کے آپ کی قبر مبارک بند کر دی گئی. اب جب بند کر دی گئی وہ واپس جانے لگے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے سامنے سے ایسے گزرے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ انس، کون سے جگر سے اللہ کے نبی کو قبر کے حوالے کر کے آیا؟ تمہارا کون سا جگر تھا جس سے تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیا؟ بہرحال 12 ربیع الاول تھا، 10 ہجری تھی، اور پیر کا دن تھا. صبح 11 بجے کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. بہرحال موت ہر ایک کو آنی ہے. ربیع الاول پیغام دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک موت نے نہیں چھوڑا. ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کی؟ حضرت طلحہ کے قبر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے طلحہ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب تو اللہ سے ملے تو مسکرا رہا ہو اللہ کو دیکھ کر کے، اور اللہ سے یہ مسکرا رہا ہو دیکھ کر کے، یہ تیری آخرت کی زندگی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موت کے وقت میں حضرت طلحہ کے لیے دعا کی ہے. قبر کے بارے میں اگر سوچو تو بڑا وحشت ناک منظر ہے. قبر کے عذابات کا اگر پڑھو تو بڑی زبردست تکلیف دہ جگہ ہے. لیکن اگر اللہ راضی ہے اور اللہ کو راضی کر کے اس قبر میں اگر چلے گئے ہو تو اللہ کی قسم اس سے بڑی رات اور کوئی نہیں، اور اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. ربیع الاول کا پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت میں آ کر کے سمجھا میری اور آپ کی کیا بکات ہے، میں اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہم نے اپنی موت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. یہ مہینہ سیرت کی پورے عنوانات کے اوپر مستقل طور پر باتیں ہوتی رہی. اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگیوں کا مقصد بناؤ. اللہ کے نبی کے دین کی محنت کو اپنی زندگیوں کا مقصد بناؤ. اللہ کی طرف آؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کر کے آؤ. اللہ کی قسم اللہ کی طرف آؤ گے اور اللہ سے جی لگاؤ گے، اللہ کے نبی سے جی لگاؤ گے. دنیا ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے ٹھوکروں کے اندر میں ڈال کر کے رکھے گا. آج امت اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی وجہ سے ذلت ان کا دنیا کے اندر میں مقدر بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کے اوپر زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے. باقی دعوانا الحمدللہ.